اس کے چہرے پر بدستور حیرت، پریشانی اور الجھن کے تاثرات نمایاں تھے، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کنگ نے آخر روہت کو اغوا کیوں کیا ہے۔ صفدر، کیپٹن شیل اور تنوین کافرستانی دارالحکومت کے ایک ریسٹورانٹ میں کونے والی میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ریسٹورانٹ میں زیادہ رش نہ تھا، اس لیے انہوں نے خاص طور پر ایسی جگہ منتخب کی جہاں بیٹھ کر وہ اطمینان سے ایک دوسرے سے بات کر سکتے تھے۔ وہ تینوں الگ الگ ممالک سے الگ الگ فلائٹس کے ذریعے یہاں پہنچے تو چیف کی ہدایات کے مطابق کافرستان پہنچ کر الگ الگ ہوٹلوں میں مقیم ہو گئے تھے۔ پھر مقررہ وقت پر ایک دوسرے سے رابطہ کر کے وہ اس ریسٹورانٹ پہنچے تھے۔ اسی ریسٹورانٹ میں عمران نے ہی انہیں پہنچنے کا کہا تھا اور وہ خود بھی وہاں آنے والا تھا، لیکن انہیں وہاں بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی اور عمران ابھی تک نہ آیا۔ وہ کافی دیر پہلے لنچ بھی کر چکے تھے اور عمران کے انتظار میں بار بار کافی پی رہے تھے۔ لگتا ہے وہ ہمیں جہاں بلا کر بھول گیا ہے، ہم کب سے بیٹھے اس کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کا دور دور تک پتہ ہی نہیں، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی مقررہ وقت میں 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ابھی تک عمران صاحب کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، کیپٹن شیر نے ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں پھنس گئے ہوں یا کسی ضروری کام میں الجھ گئے ہوں، اس لیے انہیں آنے میں دیر ہو رہی ہے۔ صفدر نے کہا، اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ ہمیں فون پر بھی تو اطلاع دے سکتا ہے یا اس کے پاس ہماری رابطہ نمبر موجود ہے، تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ جہاں ہو انہیں وہاں سے فون کرنے کا موقع ہی نہ مل رہا ہو۔ تم شاید یہ بھول رہے ہو کہ ہم کافرستان میں ہیں اور کافرستان میں ہمارے ساتھ کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس بار صفدر نے بھی منہ بنا کر کہا۔ ظاہر ہے، تو کیا اب ہم سارا دن اس کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے؟ تنویر نے کہا۔ ظاہر ہے، عمران صاحب سے ملنا ضروری ہے، ساری پلاننگ انہوں نے کرنی ہے، اس کے بعد ہی ہم کچھ کر سکیں گے، صفدر نے کہا۔ تو بس پھر بیٹھے رہو، آ چکا وہ، تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ اس لمحے ایک آدمی جو سائڈ میز پر بیٹھا ہوا تھا اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کی طرف آن بڑھا۔ اس آدمی کا قد کاٹ کسی بھی طرح عمران جیسا نہیں تھا، اس لیے وہ تینوں الرٹ ہو گئے۔ وہ نوجوان اور شکل و صورت سے مقامی دکھائی دے رہا تھا، جبکہ ان تینوں نے ایگریمنٹ میک اپ کر رکھے تھے۔ کیا میں کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ نوجوان نے ان کے قریب آ کر کہا۔ اگر یہاں جگہ خالی نہ ہوتی اور آپ اپنی سیٹ سے اٹھ کر نہ آئے ہوتے تو ہم آپ کو اجازت دے سکتے تھے کہ بیٹھ جائیں، لیکن صفدر نے کہا۔ فکر نہ کریں، میں آپ سے ایک اہم بات کرنے آیا ہوں، بات کرتے ہی چلا جاؤں گا، نوجوان نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، تشریف رکھیں، کیپٹن شیل نے کہا۔ تنویر اسے تیز نظروں سے گھور رہا تھا۔ نوجوان نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر صفدر کی اور بڑھا دیا۔ صفدر نے کارڈ لے کر دیکھا، اس پر ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا نام اور جنرل مینیجر مہادیو کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو آپ کا نام مہادیو ہے اور آپ ملٹی نیشنل کمپنی کے جنرل مینیجر ہیں، یہ میرا کارڈ نہیں، نوجوان نے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کا کارڈ نہیں تو آپ نے مجھے کیوں دیا؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کارڈ جیب میں ڈالیں اور واش روم چلے جائیں، کارڈ پر پانی ڈالیں گے تو اس کے پچھلے حصے پر آپ کو کچھ نظر آ جائے گا، وہ دیکھ لیں اور پھر اس پر عمل کریں، نوجوان نے سنجیدگی سے کہا۔ تو صفدر چونک کر کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، لیکن کارڈ کی پشت خالی تھی۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ صفدر نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ٹائیگر ہوں اور یہ کارڈ باس نے بھیجا ہے، نوجوان نے اصل آواز میں کہا۔ تو وہ تینوں چونک پڑے۔ نوجوان اٹھا اور پھر مڑ کر تیز سے چلتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھا چلا گیا۔ اس نے کاؤنٹر پر جا کر پیمنٹ کی اور پھر وہ رکے بغیر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ٹائیگر؟ یہ ٹائیگر تھا عمران کا شاگرد، تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، صفدر نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ تنویر نے پوچھا۔ واش روم، صفدر نے جواب دیا اور پھر وہ مڑ کر تیز تیز چلتا ہوا ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس آ گیا۔ آؤ چلیں، صفدر نے کہا۔ لیکن کہاں؟ تنویر نے پوچھا۔ باہر چلو، بتاتا ہوں، صفدر نے کہا۔ تو تنویر اور کیپٹن شکیل اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کاؤنٹر پر آ کر انہوں نے لنچ اور کافی کی پیمنٹ کی اور پھر ریسٹورانٹ سے باہر آ کر وہ سڑک کے دوسری سائڈ پر کھڑی ایک خالی ٹیکسی کی طرف بڑھ گئے۔ یہ تو بتا دو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تنویر نے پوچھا۔ عمران صاحب ہوٹل ایونیو میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں، صفدر نے کہا۔ تو تنویر ایک سانس لے کر رہ گیا۔ صفدر نے ٹیکسی ہائر کی اور پھر وہ تینوں اس ٹیکسی میں سوار ہو گئے۔ ہوٹل ایونیو، صفدر نے کہا۔ تو ٹیکسی ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلایا، ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹیکسی ہوٹل ایونیو کی عظیم الشان عمارت کے احاطے میں داخل ہو رہی تھی۔ صفدر کے کہنے پر ڈرائیور نے احاطے میں داخل ہوتے ہی ٹیکسی روک لی۔ ٹیکسی رکتے ہی وہ تینوں اترے۔ صفدر نے ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور پھر وہ تینوں ہوٹل کے مین ڈور کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ مین ڈور پر ایک باوردی دربان کھڑا تھا، انہیں غیر ملکی مہمان سمجھ کر وہ صرف احتراماً ان کے لیے جھک گیا، بلکہ اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں ان کے لیے گلاس ڈور کھول دیا۔
وہ تینوں اندر داخل ہوئے۔ سامنے ایک بڑا ہال تھا جسے نہایت قیمتی سامان سے نفیس انداز میں سجایا گیا تھا۔ ایک طرف بڑا سا کاؤنٹر تھا جہاں 2 کاؤنٹر مین اور 2 کاؤنٹر گرلز موجود تھیں۔ صفدر اور اس کے ساتھی کاؤنٹر کے پاس پہنچے تو وہ چاروں چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ یس سر، ایک کاؤنٹر گرل نے انتہائی ہوش اخلاقی سے کہا۔ ہارٹ اینڈ برڈ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر مسٹر برٹ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، صفدر نے کہا۔ او ایک منٹ، میں دیکھتی ہوں، کاؤنٹر گرل نے کہا اور مڑ کر سائڈ پر پڑے کمپیوٹر کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر وہ کمپیوٹر پر کام کرتی رہی، پھر وہ واپس مڑ کر ان کی طرف آ گئی۔ جی ہاں، وہ 3rd فلور کے روم نمبر 3 میں ہے، کاؤنٹر گرل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان سے ہماری اپائنٹمنٹ ہے، صفدر نے کہا۔ اوکے، میں انہیں انفارم کرتی ہوں۔ آپ کے نام؟ کاؤنٹر گرل نے کہا تو سامنے رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، راکس، ہیری اور جیگرڈ۔ یس، رابطہ ہونے پر دوسری طرف سے ایک راحتہ آواز سنائی دی۔ آپ سے مسٹر راکس، ہیری، جیگرڈ صاحبان ملنے آئے ہیں، میرے کمرے میں بھیج دے انہیں، دوسری طرف سے کہا گیا اور ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ لڑکی نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ سامنے موجود لفٹ سے 3rd فلور پر چلے جائیں، روم نمبر میں آپ کو بتا چکی ہوں، وہ آپ کے منتظر ہیں، لڑکی نے کہا تو صفدر نے اسبات میں سر ہلایا اور مڑ کر سامنے موجود لفٹوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس قدر احتیاط کیوں کر رہا ہے؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دیار غیر ہو اور دشمنوں کی بھرمار ہو تو محتاط رہنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے چپ رہو اب، صفدر نے آہستہ آواز میں کہا تو تنویر نے بے اختیار ہون بھینچ لیے۔ وہ ایک لفٹ میں سوار ہو کر 3rd فلور پر پہنچے اور پھر ایک راہداری سے گزر کر وہ کمرہ نمبر 3 کے دروازے کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ صفدر نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ اندر سے ایک تیز آواز سنائی دی تو صفدر نے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ تینوں اندر داخل ہوئے اور صفدر نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ تینوں چھوٹی سی راہداری سے گزر کر ہال نما کمرے میں آ گئے۔ یہ ایک لگژری روم تھا جس کا ہال سٹنگ روم کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ سائڈ میں ایک بیڈ روم تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہم آ گئے ہیں، صفدر نے چاروں طرف دیکھ کر کہا۔ تو میں نے کب کہا کہ تم سب چلے گئے ہو؟ دائیں طرف سے آواز سنائی دی تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس طرف ایک چھوٹا سا کچن بنا ہوا تھا جہاں ایک غیر ملکی نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں مشروب کا ایک کین تھا۔ اس سکت کاٹ دیکھتے ہی وہ پہچان گئے کہ وہ عمران ہے۔ تو آپ یہاں ہیں؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں، تمہارے خیال میں مجھے کسی ڈبے میں ہونا چاہیے تھا جہاں میں مرغیوں کے انڈے کی رکھوالی کر رہا ہوتا؟ عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو وہ تینوں ہنس پڑے۔ عمران نے آگے بڑھ کر تینوں سے مصافحہ کیا اور پھر وہ سب صوفے اور کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تمہارے لیے تو یہی مناسب ہے کہ تم واقعی کسی ڈبے میں گھس جاؤ اور انڈوں کی رکھوالی کرو، تنویر نے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے، تمہارے انڈے جس ڈبے میں ہیں وہاں مجھے پتا دو، میں ان کی حفاظت کے لیے پہنچ جاتا ہوں، عمران نے کہا۔ تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اسی لیے کہتے ہیں سوچ سمجھ کر بولا کرو، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس ہر بات کا گھڑا گھڑایا جواب ہوتا ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو تنویر بس گھور کر رہ گیا۔ میں نے ریفریجریٹر سے اپنے لیے کولڈ ڈرنک نکال لیا ہے، اگر تم میں سے کسی کو پینا ہے تو سامنے ریفریجریٹر سے جا کر لے سکتا ہے، عمران نے کہا۔ نہیں، ابھی لنچ کر کے اور اوپر تلے 2 کافی کے کپ پی کر آئے ہیں، فی الحال ہمیں کولڈ ڈرنک کی طلب نہیں، کیپٹن شیل نے کہا۔ چلو، میرے پیسوں کی تو کچھ بچت ہوئی، اگر خود لنچ کر لیا ہے تو بھلے لوگوں میرا بھی خیال کر لیتے، میرے لیے بھی لے آتے کچھ نہ کچھ۔ اب ہاں مجھے الگ سے لنچ کرنا پڑے گا اور میں اس کا بل بھی مجھے جیب سے ہی دینا پڑے گا، عمران نے کہا۔ تو وہ ایک بار پھر سب ہنس پڑے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو لنچ بھی کرا دیتے ہیں اور کافی بھی پلا دیتے ہیں، کیپٹن شیل نے کہا۔ اور اس کا بل کون دے گا؟ ظاہر ہے تم، تنویر نے کہا۔ تو کیپٹن شیل اور صفدر اس بار تنویر کے خوبصورت جواب پر عمران بھی ہنس پڑا۔ گڈ شو، اسے کہتے ہیں حاضر دماغی، اسی طرح حاضر دماغ رہا کرو، تو منہ پر نہ کبھی 12 بجے گی اور نہ 18، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو اس بار تنویر بھی مسکرا دیا۔ آپ نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ تم یہاں کھل کر بات کر سکتے ہو، میں نے یہاں اسپیشل وائس کر مشین آن کر رکھی ہے، اندر کی آواز باہر نہیں جا سکتی اور باہر کی آواز اندر نہیں آ سکتی سوائے دروازے پر دستک دینے کے، عمران نے کہا۔ تو پھر بتاؤ کہ تم اس قدر احتیاط کیوں کر رہے ہو؟ کیا ہم پہلی بار کوئی مشن مکمل کر رہے ہیں؟ تم نے ہمیں فانس ریسٹورانٹ میں بلایا، ہم کئی گھنٹے وہاں تمہارا انتظار کرتے رہے، لیکن وہاں خود آنے کی بجائے تم نے ٹائیگر کو بھیج دیا، وہ بھی ایک کارڈ دے کر جس پر نہ جانے کیا لکھا تھا، تنویر نے کہا۔ کارڈ پر عمران صاحب نے ہمیں یہاں پہنچنے کا پیغام دیا تھا اور کچھ نہیں، صفدر نے کہا۔ ہمارے پیچھے کافرستان کی انتہائی طاقتور اور فعال ایجنسی ہے جس کا ایک ٹاپ سیکشن ہے اور اس ٹاپ سیکشن میں 1 2 نہیں 7 سپر ایجنٹس ہیں جو انتہائی زیرک، شاطر اور نہایت خطرناک سمجھے جاتے ہیں،
انہوں نے ہمارے خلاف کافرستان میں ہر طرف موت کے جال پھیلا رکھے ہیں. ہماری ذرا سی غلطی یا لغزش ہمیں سیدھا موت کے منہ میں لے جا سکتی ہے. ہمارا مقصد جہاں پینگ پالنا کھیلنا نہیں، ہم جہاں اس ایجنسی کے خلاف کام کرنے آئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایک عظیم اور مایہ ناز سائنسدان ہلاک کیا گیا، اور وہ اس سائنسدان کا فارمولہ بھی حاصل کر چکے ہیں جو پاکیزہ کی امانت ہے. اس فارمولے کی بدولت پاکیزہ کی طاقت اور دفاع میں 100% اضافہ ہونے والا تھا. الٹے سیدھے ہاتھ پار مارنے کی بجائے ہمیں صرف اور صرف اس بات پر فوکس کرنا ہے کہ ہم نے وہ فارمولہ اسپیشل ایجنسی سے حاصل کرنا ہے، اور وہ بھی ہر صورت میں. عمران نے کہا، چیف نے بریفنگ کے دوران بتایا تھا کہ اسپیشل ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر کافرستانی جزیرے بلیک لاک پر ہے. پھر آپ نے ہمیں یہاں دارالحکومت کیوں بلایا ہے؟ بلیک لاک جزیرہ تو یہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہے، کیپٹن شکیل نے کہا. سیدھے اور نزدیکی راستے بظاہر آسان ہوتے ہیں، لیکن ان میں اتنی کٹھنائیاں ہوتی ہیں کہ انسان چلتے چلتے بوڑھا ہو جاتا ہے. پھر بھی منزل تک پہنچنا دشوار ہوتا ہے، اس لیے گھوم گھام کر اور راستے بدل بدل کر منزل تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہی کوشش ہی منزل تک پہنچانے میں کام آتی ہے. عمران نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں کہا، اچھا آگے بتائیں اب کیا کرنا ہے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا. وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے عمران کو نہ روکا تو اس نے پھر پٹری بدل لینی ہے. کرنا کیا ہے؟ میں اور جولیا ان ٹاپ ایجنٹوں کو اپنے پیچھے بھگائیں گے اور انہیں تگنی چوگنی کا ناچ نچائیں گے. تم تینوں ٹائیگر کے ساتھ مل کر بلیک لاک جا کر اپنا مشن مکمل کرو گے، عمران نے کہا. تو کیا آپ بلیک لاک نہیں جائیں گے؟ صفدر نے پوچھا. کوشش کروں گا، لیکن مشن کی تکمیل تم چاروں نے ہی کرنی ہے، اور اس کے لیے تنویر ایکشن کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ہمارا مقصد ہر حال میں مشن کی تکمیل ہے، عمران نے کہا. تو اس کی بات سن کر تنویر کی آنکھوں میں چمک آ گئی. اور ہماری ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ ٹائیگر تمہاری ہر ضرورت پوری کرے گا. تمہیں کیسے آگے بڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے اس کے لیے میں نے مکمل پلاننگ کر دی ہے. میں تمہیں ایک ڈائری دیتا ہوں، واپس جا کر اس کا بغور مطالعہ کر لینا، میرا لکھا کام آئے گا، عمران نے کہا. اور اس نے کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹے سائز کی ڈائری نکال کر صفدر کی اور بڑھا دی. صفدر نے اس سے ڈائری لے کر کھولی تو اس کے کئی صفحات بھرے ہوئے تھے. لگتا ہے آپ دن رات ڈائری کا ہی پیٹ بھرتے رہے ہیں، صفدر نے کہا. ظاہر ہے پیٹ کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، عمران نے کہا. پیٹ کے لیے کیا مطلب؟ تم کامیاب ہو گئے تو پلاننگ کا کریڈٹ مجھے ہی ملے گا، اور چیف کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ مشن تم نے مکمل کیا ہے یا میں نے. اس لیے میرا چیک نہیں رکے گا، اور ہو سکتا ہے کہ بہترین پلاننگ پر تم سے عمل کرانے پر چیف خوش ہو جائے اور مجھے ڈبل ٹرپل معاوضے کا چیک دے دے، عمران نے کہا. تو وہ سب ایک بار پھر ہنس پڑے. اچھا مس جولیا کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی، کیپٹن شکیل نے کہا. اس نے سلیمانی ٹوپی اوڑھ رکھی ہے. سلیمانی ٹوپی؟ کیا مطلب؟ ایک ایسی ٹوپی جسے اوڑھ کر انسان دوسرے انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اسے سلیمانی ٹوپی کہتے ہیں، عمران نے کہا. یہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن وہ ہے کہاں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا. وہ ناٹران کے خفیہ ٹھکانے پر ہے. تم سے ملاقات ہو گئی ہے، اب میں وہاں چلا جاؤں گا اور پھر ہم اپنا کام کریں گے اور تم اپنا کام کرنا، عمران نے کہا. آپ نے ٹاپ ایجنٹوں سے نمٹنے کے لیے کیا پلاننگ کی ہے؟ صفدر نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا. ابھی سوچا نہیں، سوچا تو بتا دوں گا، عمران نے کہا. تو صفدر اور وہ دونوں سمجھ گئے کہ عمران کے دماغ میں ابھی کوئی پلاننگ نہیں، یا پھر وہ انہیں بتانا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں کہ ٹائیگر ہمیں کہاں ملے گا؟ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا. تم سب جا کر پہلے اس ڈائری کا مطالعہ کر لو. ٹائیگر ضروری سامان کے حصول میں مصروف ہے، جیسے ہی اس کا کام ختم ہوگا وہ تم سے خود رابطہ کر لے گا، عمران نے کہا. لیکن ہم الگ الگ ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں، کیا وہ ہم سے الگ الگ رابطہ کرے گا؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا. ہاں، عمران نے جواب دیا. اگر آپ کہیں تو ہم کسی ایک ہوٹل میں رہائش پذیر ہو جاتے ہیں. اس طرح الگ الگ رہ کر ایک دوسرے سے ملنے میں مشکل ہوتی ہے، صفدر نے کہا. نہیں، ایک ساتھ رہنے سے شبہ کیا جا سکتا ہے. ملنے کے لیے پبلک مقامات کا استعمال کرو، عمران نے سنجیدگی سے کہا. تو ان تینوں نے اسبات میں سر ہلا دیے. تو کیا آپ یہیں رہیں گے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا. نہیں، میں یہ کمرہ اب چھوڑ دوں گا، عمران نے کہا. ان میں کچھ دیر باتیں ہوتی نہیں، پھر اچانک عمران کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی. 1 منٹ، عمران نے کہا. تو ان تینوں نے اسبات میں سر ہلا دیے. عمران نے جیب سے سیل فون نکالا اور اسکرین پر ڈسپلے نمبر دیکھنے لگا. نیا نمبر تھا. عمران نے بٹن پریس کیا اور سیل فون کا لاؤڈر آن کر دیا. یس، عمران نے نام لیے بغیر کہا. این بول رہا ہوں. دوسری طرف سے آواز سنائی دی تو وہ تینوں چونک پڑے، کیونکہ وہ ناٹران کی آواز تھی جسے وہ سب پہچانتے تھے.
یس، کوئی خاص بات؟ عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ جی ہاں، جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہی ہوا، وہ آ گئے تھے اور وجے کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ ناٹران نے جواب دیا تو عمران کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ویل ڈن، ڈی ایس کی کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ کام کر رہا ہے، ناٹران نے کہا۔ تم کہاں ہو؟ پوائنٹ 6 پر۔ اوکے، تم اپنے آدمی تیار رکھو، میں پہنچ رہا ہوں، عمران نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے بٹن پریس کر کے رابطہ منقطع کر دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کام شروع ہو گیا ہے، اب تم جا کر اپنا کام کرو، میں اپنا کرتا ہوں، صفدر تمہارا لیڈر ہوگا۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ ناٹران کی پیغام کی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کچھ باتیں سمجھانے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں، اللہ حافظ، عمران نے کہا اور تیز تیز چلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جولیا جنگل کے کیبن میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ عمران سے ملنے گیا ہوا تھا۔ اچانک کیبن کا دروازہ کھلا اور ناٹران اندر داخل ہوا تو جولیا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آئے مس جولیا، میں آپ کو جنگل میں دوسرے مقام تک پہنچا دوں جو آپ کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا گیا ہے، ناٹران نے کہا۔ کیا عمران واپس آ گیا ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، وہ ابھی تک نہیں آئے، لیکن ان کی ہدایات تھیں کہ جیسے ہی دوسرا سیٹ اپ تیار ہو آپ کو فوراً وہاں پہنچا دیا جائے، ناٹران نے کہا تو جولیا نے اسبات میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیبن سے نکل کر وہ درختوں کے جھنڈ میں آئے اور پھر ناٹران اسے لیے جھنڈ سے باہر آ گیا۔ باہر ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، وہاں اب کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ناٹران کے سارے ساتھی وہاں سے چلے گئے ہوں اور اب جنگل میں ان دونوں کے سوا اور کوئی موجود نہ ہو۔ جہاں خاموشی کیوں ہے؟ کہاں گئے سب؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سب محفوظ مقامات پر ہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ کو بس اپنا دھیان رکھنا ہے، ناٹران نے کہا۔ میری فکر نہ کرو، میں اپنا دھیان رکھ سکتی ہوں، جولیا نے کہا تو ناٹران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے آگے بڑھے جا رہے تھے۔ تقریباً 20-25 منٹ چلنے کے بعد ناٹران جولیا کو لے کر ایک اور بڑے جھنڈ میں پہنچ گیا جہاں کئی افراد موجود تھے جنہوں نے سر سے پاؤں تک سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ ان کی پشت پر بڑے بڑے تھیلے بندھے ہوئے تھے اور ان تینوں کے ہاتھوں میں مشین گنیں دکھائی دے رہی تھیں۔ جہاں درختوں پر بھی کئی افراد مورچہ بند تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ناٹران نے اصل جگہ سے اپنی فورس ہٹا کر اس جگہ جمع کر لی ہو۔ مسلح افراد ٹریننگ کر رہے تھے، کوئی اچھل کود کرتا دکھائی دے رہا تھا، کوئی ورزش کر رہا تھا اور کوئی جوڈو کراٹے کی مخصوص ٹریننگ میں مصروف تھا۔ اسی طرح کچھ افراد مشین گنیں ہاتھ میں لیے زمین پر کرالنگ کر رہے تھے۔ یہ تو کوئی ٹریننگ کیمپ معلوم ہو رہا ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، چونکہ خطرہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتا ہے، اس لیے یہ ہر مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے وارم اپ کر رہے ہیں، ناٹران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ لوگ یہاں ضرور آئیں گے؟ جولیا نے پوچھا۔ جی ہاں، میرا ایک خفیہ نیٹ ورک مکمل طور پر ٹاپ سیکشن کی فورس کی نگرانی کر رہا ہے، مجھے پل پل کی رپورٹس مل رہی ہیں۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق مادام شیتل کو آپ کا ایک رومال ملا جو آپ ہوٹل کے کمرے میں بھول آئی تھی۔ میرے مخبروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے آپ کا رومال ملنے پر بلیک ڈاگز منگوا لیے ہیں جنہیں وہ آپ کا رومال سنگھائیں گے اور پھر بلیک ڈاگز آپ کے پسینے میں بسی ہوئی بو کا پیچھا کرنا شروع کر دیں گے۔ بلیک ڈاگز دنیا کے تیز ترین اور انتہائی تربیت یافتہ کتے ہیں، وہ انہیں جہاں لے کر ضرور پہنچیں گے اور پھر ہم ان کے ساتھ انہیں لانے والوں کا بھی شکار کھیلیں گے، ناٹران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکار تم سب مل کر کھیلو اور چارہ میں بنوں؟ جولیا نے منہ بنا کر کہا تو ناٹران ہنس پڑا۔ یہ عمران صاحب کا فیصلہ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو عمران صاحب کے کہنے پر عمل کر رہا ہوں، ناٹران نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا ہے تو چارہ بننا ہی پڑے گا، جولیا نے کہا۔ ناٹران اسے لے کر درختوں کے ایک اور جھنڈ کی طرف آ گیا جہاں ایک اور کیبن بنا ہوا تھا جو زیر زمین نہیں بلکہ زمین کے اوپر تھا۔ کیبن اسی طرح لکڑیوں کے تختوں کا بنایا گیا تھا اور اس کی چھت کو کیلیں اور دوسرے درختوں کے پتوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ یہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ ناٹران جولیا کو لے کر اندر داخل ہوا تو کیبن کو اسی طرح خوبصورت اور ضرورت کے سامان سے آراستہ کیا گیا تھا۔ تشریف رکھیں، ناٹران نے کہا تو جولیا سر ہلا کر سامنے پڑے ہوئے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ناٹران نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور ہتھیلی پر رکھ کر جولیا کی اور بڑھا دی۔ یہ ٹرانسمیٹر نیٹ پلاسٹک کی بنی ہوئی عام سی ڈبیا تھی جو بند تھی۔ اس میں DSM کیپسول ہے، یہ آپ نگل لیں، ناٹران نے کہا۔ جولیا نے اس ڈبیا لی اور ڈھکن کھول لیا۔ ڈبیا میں فوم تھا جس پر ایک چھوٹا سا چمکدار کیپسول رکھا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے شیشے کا کیپسول ہو اور اس میں سفید رنگ کا دھواں سا بھرا ہوا ہو۔
لیکن اس دھوئیں میں نیلے رنگ کی روشنی سی چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا اس سے کام ہو جائے گا؟ جولی نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ فکر نہ کریں، یہ ورکنگ پوزیشن میں ہے۔ میں اور میرے ساتھی جہاں آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم جہاں آنے والوں کو کسی بھی طرح آپ تک نہ پہنچنے دیں، لیکن چونکہ وہ کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتے ہیں، بلیک ڈاگز کی وجہ سے کسی وقت بھی آپ تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے احتیاطاً آپ کو ڈی ایس ایم کھلایا جا رہا ہے کہ اگر وہ آپ تک پہنچ جائے اور آپ کو یہاں سے لے جانے میں کامیاب ہو جائے تو ہم اس کیپسول میں لگی ہوئی ڈیوائس کی مدد سے آپ کو فالو کر سکیں اور اس جگہ پہنچ سکیں جہاں آپ کو لے جایا جائے گا، ناٹران نے کہا۔